زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ تجھ سا کوئی آیا اے آنے والے۔ سب پر بولیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ تجھ سا کوئی آیا اے آنے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور میرا امام زید آگے فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یعنی اللہ کی جو رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ دیکھ کر نازل نہیں ہوتا۔ اللہ کے حضور یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون گورا ہے یا کون کالا ہے، کون اعلیٰ ہے یا کون ادنا ہے، کون امیر ہے یا کون فقیر ہے، جزاک اللہ، کون عالم ہے یا کون جاہل ہے۔ اللہ کے حضور اگر دیکھے جاتے ہیں تو دلوں کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، کہ اللہ سے کس کا دل کا رشتہ کس قدر مضبوط ہے، تو ہمارا اور آپ کا رشتہ تو اللہ کی قسم اس قدر مضبوط ہے کہ اسے ٹوٹے سے نہ ٹوٹ سکے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جانے والے۔ اچھا ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ جو اور ہمارے سرکار زندہ ہیں، بولو عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے تڑپ کر بولیے سبحان اللہ۔ آج جب چاند کی ایک تاریخ آتی ہے، ماشاءاللہ آج کا یہ جو جلسہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے منعقد کیا گیا۔ ایک تاریخ لگنے سے پہلے ہم خود ٹھاکر دوارا کے شاسن اور پرشاسن کے پاس گئے، ٹھاکر دوارا کے سارے ائمہ کو اکٹھا کیا۔ لوگ یہ کشمکش اور یہ خلجان تھا کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ ہم نے میں خود وہاں پر موجود ہو کر کھڑے ہو کر وہاں کی پرمیشن، وہاں کے لوگوں سے پرمیشن لی، وہاں کی پرشاسن سے، اور لوگوں سے کہا کہ 2 سال سے ہمارے درمیان جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں نکل پا رہا ہے، لیکن اس سال ہماری منشا اور خواہش یہ ہے کہ جب ملک کے حالات بہتر سے بہتر ہو گئے، سارے کام ان کے وقت پر ہو رہے ہیں، تو ہمارے آقا کی آمد پر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے پر یہ پابندیاں کیوں عائد کی جا رہی ہیں؟ آپ نے خود پڑھا بھی ہوگا کہ 5 لوگ 10 لوگ 50 لوگوں کی تعداد میں جلوس محمدی نکالا جائے گا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ ہم 50 اور 100 کی تعداد میں نہیں، بلکہ جس طریقے سے ہم کرونا وائرس سے پہلے جلوس محمدی کثیر تعداد میں نکالتے ہیں، انشاءاللہ اس سال جلوس محمدی نکالیں گے، اور ہم نے نبی کی محبت کو اپنے سینے میں رکھ کر لوگوں کو میسج دیا ہے، دنیا والوں جو نبی سے سچی اور پکی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ کے عشق کو لے کر لوگوں کے سامنے اپنے مدعا کو رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نبی کی محبت کے صدقے میں اس کے مسئلے کو حل فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دن ہے کہ وہاں کی جو ہمارے ادھیکاری ہیں انہوں نے جو ہے جلوس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کی پرمیشن دی، اور صرف ٹھاکر دوارا ہی نہیں بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر ممالک پر جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالا گیا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں بس مختصر سے وقت میں، ہم جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکالتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے سرکار زندہ ہیں، بولیے ہمارے سرکار ہمارے سرکار زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم و عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، بولیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ملت کے نوجوانوں، جب چاند کی پہلی تاریخ آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلی تاریخ آنے سے پہلے عاشق مصطفیٰ، وفاداران مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں،
اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، نوجوان کمیٹی مشورہ کرتے ہیں کہ اس سال بھی ہم کو جلوس محمد نکالنا، آقا کی آمد پر جلسہ کرنا ہے، آقا کی آمد کی خوشی میں علماء اکرام کو مدعو دینا ہے، شعراء اکرام کو بلانا ہے، نقیب ملت کو بلانا ہے، فلاں صاحب کو بلانا ہے، اور سرکار کی محبت میں بیٹھ کر ہمیں علماء کی زبانی جلسہ سننا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے سرکار زندہ ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جب چاند کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ان کے مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جلوس محمد نکالنا جائز نہیں ہے، گھروں پر جھنڈے لگانا جائز نہیں ہے، قوموں سے گلیوں کو سجانا جائز نہیں ہے۔ لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، اے لوگو، تمہارا عقیدہ ہوگا نعوذ باللہ سرکار مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے سرکار کل بھی زندہ تھے، ہمارے سرکار آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے جب چاند کی 12 تاریخ آتی ہے تو صرف ٹھاکر دوارا کی سرزمین پہ نہیں، مراد آباد کی سرزمین پہ نہیں، یو پی اور بہار کی سرزمین پہ نہیں، بنگلہ دیش، لندن اور جاپان کی سرزمین پہ نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لوگ اپنی محبت کا انداز، اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں کہ اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں، جلوس محمد نکالتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، آقا کے نام پر نعرے لگاتے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کو میسج دیتے ہیں، اے دنیا والوں کان کھول کے سن لینا، تمہارا عقیدہ ہوگا سرکار مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے سرکار کل بھی زندہ ہے، ہمارے سرکار آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے ہمارے امام بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرے تکبیر۔ آقا کی محبت میں بیٹھنے والوں، آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ صرف ہم نے نہیں بنایا بلکہ ہمارے اسلاف نے بھی بنایا، ہمارے صحابہ اکرام نے بھی بنایا ہے۔ آقا کریم کی آمد کی بشارت انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ طلب پر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ، یا رسول اللہ، میں مدینے کا نظارہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا۔ یا رسول اللہ، آج جب چاند کی 12 تاریخ آتی ہے، ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بھی جلوس محمدی نکالتے ہیں، نہیں نکالتے؟ نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بس مختصر سے وقت میں طلب پر بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم تاریخ میں آتا ہے، ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، سرکار کے کچھ صحابہ مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہے اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اچانک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد سرکار نے جب اپنے صحابہ کو مسجد نبوی شریف میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے اپنے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، اے صحابہ تمہارا مسجد نبوی میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، مقصد جلوس کیا ہے؟ ہمارے مفتی حسن صاحب کی بلائیے، ہمارے جو ہے ماشاءاللہ قادریہ کے، آپ شاید پہچان رہے ہوں یا نہیں پہچان رہے ہوں، لیکن میں پہچان رہا ہوں کہ ہم جب بہت چھوٹے تھے ماشاءاللہ یہ بہت بڑے تھے، اور اس وقت بھی بڑے تھے، اور ماشاءاللہ آج بھی بڑے ہیں، اور یار بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو اس وقت حضرت کے ساتھ قادریہ میں ہم نے تعلیم حاصل کی، یہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، آج ہم جلوس محمدی نکالتے ہیں، اللہ ہم کو اس کا کیا صلہ عطا فرمائے گا؟ تو تاریخ میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرمائے۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی مکہ میں ہے یا مدینہ میں؟ مدینہ میں، ماشاءاللہ ہمارے ان کو قاضی صاحب کو معلوم ہے مسجد نبوی کہاں پر ہے؟ مدینہ میں۔ کہاں پر ہے؟ مدینہ میں۔ بات مدینے کی دو شعر یاد آ رہے ہیں، میں سناتا ہوں، طلب پر بولیے سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، اور یا رب خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم، یا رب خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم، خاکے درے رسول کا سرما لگائے ہم۔ سبحان اللہ،
सुरमा लगाए हम। और अल्लाह की कसम मैं जब ये हदीस आपको सुनाऊंगा तो वाकई आप ये महसूस नहीं करेंगे कि आप इस गांव में बैठे हैं, महसूस करेंगे कि गुम्बद खजरा के साए में बैठे हैं। एक शेर आपको सुनाता हूँ, पूरा मजमा नबी के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं गुम्बद खजरा के दामन की हवा मांगी है, गुम्बद खजरा के दामन की हवा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ जिंदगी मांगी तो किसी ने मांगी जन्नत, हम फकीरों ने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, मरने की मदीने में दुआ मांगी है। हदीस शरीफ आता है कि मस्जिद नबवी शरीफ मदीना के अंदर है। सरकार के कुछ सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे और मस्जिद नबवी में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। आप यहाँ पर किसका जिक्र कर रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। देखिए आपको इसका क्या सलाह मिलेगा। शैतान का काम बरगलाने का है। शैतान हमेशा जो लोगों को गलत रास्ते की दावत देता है, गलत रास्ते का पैगाम देता है, शैतान अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, या अल्लाह मैं तेरे बंदों से गुनाह कराता रहूंगा। तो अल्लाह का जवाब सुनो, अल्लाह कितना प्यारा जवाब देता है। ए शैतान, मरदूद को मेरे बंदों से गुनाह कराता रहेगा, मेरे बंदों को गलत रास्ते पर लेकर जाता रहेगा, लेकिन सुन, मैं अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करने वाला हूँ, इतना प्यार करने वाला हूँ, इतना बड़ा रहम फरमाने वाला हूँ कि जब तू मेरे बंदे से गुनाह कराएगा, खता कराएगा और मेरा बंदा मेरी बारगाह में अपने हाथों को उठाएगा तो मैं भी अपने बंदे पर इतना बड़ा करीम हूँ, रहीम हूँ कि जब मेरा बंदा अपने गुनाहों को मेरे हुजूर पेश करेगा, मैं भी अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देने वाला हूँ, मैं भी अपने बंदे के गुनाहों को दरगुजर फरमाने वाला हूँ। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद और गर्जे है बेहद कसूर, तुम हो अफू व गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में, कहाँ पर है? मस्जिद नबवी में सरकार ने अपने सहाबा को बैठे देखा। बस ये हदीस पूरी तवज्जो से सुनिए। सरकार ने अपने सहाबा से पूछा, मा अजलतकुम, ए सहाबा मस्जिद नबवी में बैठने का मकसद क्या है, मकसद जुलूस क्या है? तो सुनो सरकार के सहाबा का जवाब सुनो। सरकार के सहाबी जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु, मुस्तफा हम मस्जिद नबवी शरीफ में इसलिए बैठे हैं ताकि हम मस्जिद में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें और हम अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शक्ल में हमको आप जैसा रसूल अता फरमा दिया है, आप जैसा पैगंबर अता फरमा दिया है, आप जैसा नबी अता फरमा दिया है। क्यों मुस्तफा, अगर आप ना होते तो अल्लाह सातों आसमान को पैदा फरमाता, अल्लाह सातों जमीन को पैदा फरमाता, अल्लाह बड़े बड़े पहाड़ को पैदा फरमाता, अल्लाह 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाता, सारी कायनात को अगर अल्लाह ने पैदा फरमाया है तो सबका हमारे नबी का है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब किबला, नारे तकबीर। बड़ा हल्का नारा लगा रहा पीछे ठस होता पर बोलिए सुभान अल्लाह। तो सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा फरमाया, सबका हमारे, बोलिए यार, सबका हमारे नबी का है, सबका हमारे नबी का है। अब देखिए मेरी तरफ तवज्जो लगाइए। सरकार ने फरमाया, मा अजलसकुम, ए लोगों, ए मेरे सहाबा, तुम मस्जिद नबवी में। तो सरकार के सहाबा ने जवाब दिया कि मुस्तफा हम मस्जिद नबवी शरीफ में इसलिए बैठे हैं ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें। अब मैं उन लोगों को जवाब देता हूं जो आमद मुस्तफा पर पाबंदी लगाते हैं, डेकोरेशन को मना करते हैं, आका करीम के प्यारे दीवानों। तो सरकार अगर चाहते तो आका वापस चले जाते, या सरकार जिक्र करने को मना फरमा देते, या सरकार इस बात को हंसी में डाल देते। लेकिन अल्लाह की कसम तारीख में आता है, सरकार के बारे में यह आता है कि सरकार का हुजरा आयशा मस्जिद नबवी शरीफ से मुत्तसिल है। तो सरकार अगर अपने घर में आका करीम को जब जाना होता था तो सरकार की आदत करीमा थी कि आप अपनी नालेन शरीफ, नालेन समझते सरकार की, जो सरकार की जूतियां मुबारक है, हमारे लिए जूतियां कहना जायज नहीं है क्योंकि सरकार की जूतियों को नालेन कहा जाता है। शायर कहते हैं, अगर सर पे रखने को मिल जाए नालेन पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। अल्लाह की कसम तारीफ माता है। तो अगर सरकार अपने घर में दाखिल होते
تو سرکار کو اگر واپس آنا ہوتا تو آپ اپنی نالین حجرے عائشہ سے باہر اتار دیتے، اور اگر سرکار کو واپس آنا نہیں ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نالین سمیت اندر داخل ہو جاتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن سرکار نے اپنی نالین شریف اپنے گھر کے باہر اتار دی ہے اور سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا اے میرے صحابہ تم مسجد نبوی میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو سرکار کے صحابہ نے بیان کیا مصطفیٰ ہم مسجد میں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں اور اللہ کا شکر کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل میں آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے۔ تو جب سرکار کے صحابہ نے اتنی بات بیان کی تو سرکار نے اپنے تمام صحابہ سے بیان فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کیا تم قسم کھا لو گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سرکار نے فرمایا کیا تم قسم کھا لو گے؟ سرکار نے قسم مانگی۔ اچھا اس میں قسم کی کیا ضرورت؟ تو قسم تو تب دی جاتی ہے جبکہ ایک فریق جھوٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو ایک سچے ہونے کا، تو وہاں پر قسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن سرکار نے یہاں پر قسم مانگی کہ میرے صحابہ کیا تم اس پر قسم کھا لو گے کہ ہم مسجد نبوی میں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ حکم رسول کا ماننا پڑا، الحکم فوق الادب، حکم ادب کے اوپر ہے۔ ماں کہے بیٹا ادھر آؤ تو بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے فوراً ماں کے حکم پر حاضر ہو جائے۔ امام اپنے مقتدی سے کہے کہ مقتدی صاحب ادھر آؤ، مقتدی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوراً اپنے امام صاحب کی بات پر عمل کرے۔ بھائی یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ الحکم فوق الادب، حکم ادب کے اوپر ہوتا ہے، اور یہاں تو حکم دینے والے کوئی عام آدمی نہیں بلکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے صحابہ کیا تم اس پر قسم کھا لو گے کہ ہم مسجد نبوی میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں؟ سرکار کے صحابہ نے کہا مصطفیٰ کیسی بات کرتے ہیں، ہم قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم مسجد میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب سرکار کے صحابہ نے قسم تو کھا لی، لیکن اللہ کی قسم سرکار کے صحابہ کے ذہن میں سوال آ گیا کہ سرکار نے قسم کیوں لی ہے؟ یہاں تو قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کے دل کی بات کو پہچان لیا کہ اس طرح میرے صحابہ کے دلوں میں کیا گھوم رہا ہے، میرے صحابہ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اور کوئی ہو کیا تم سے لکھا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود، ارے جس نبی سے خدا نہ چھپے اللہ کی قسم اس نبی سے صحابہ کے دل کی بات نہیں چھپ سکتی ہے، ہمارے دل کی بات نہیں چھپ سکتی ہے۔ سرکار کے صحابہ نے پوچھا، آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہے کہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے تمہارے ذہن میں خلجان پیدا ہو رہا ہے، لیکن میرے نبی مسکرا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ پریشان مت ہو، میں نے جو تم سے قسم لی ہے قسم لینے کا مقصد یہ ہے کہ تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہو۔ کس کا ذکر کر رہے ہو؟ کس کا ذکر کر رہے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور آپ یہاں پر کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ مختصر سی تعداد میں صحیح، لیکن اللہ کے حضور قلت و کثرت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، کمی اور زیادتی کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ کے حضور اگر دیکھا جاتا ہے تو دلوں کے رشتوں کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے حضور کمی کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کے حضور ذاتی کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کے حضور خوبصورتی کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کے حضور اندھیرے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے حضور تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو کس سے نبی سے کتنی محبت ہے، کس کو نبی سے کتنا پیار ہے۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں آج آپ نبی کی محبت میں بیٹھے ہو، آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کیا صلہ ملے گا۔ پورا مرنا نبی کے نام پر سب پہ بول دو سبحان اللہ، تمہیں بتا دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تم مسجد میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہو۔ کہاں پر بیٹھ کر؟ کہاں پر بیٹھ کر؟ مسجد میں۔ سرکار فرماتے میرے پیارے صحابہ سنو، تم مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہو، لیکن جیسے ہی میں اپنے حجرے میں گیا وآتانی جبریل علیہ السلام، تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے اوپر میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، اور خالی ہاتھ نہیں آتے ہیں بلکہ رب کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور رب کا پیغام یہ لے کر آتے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے محبوب آپ اپنے
آپ اپنے صحابہ سے بیان فرما دیں کہ آپ کے وہ صحابہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں، تو آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کے امتیوں کے یاد کرنے کی بنا پر عرش اعظم پر اتنا فخر فرما رہا ہے کہ آپ کے صحابہ لوگوں کے مابین آپ کو یاد فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت میں آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے گا، اگر اللہ کا بندہ اللہ اس کے رسول کو جماعت میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے بڑھ کر جماعت یاد کرنے والا کون ہے؟ اس شریف آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا بندہ اللہ اس کے رسول کو جماعت میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہے، اور اگر اللہ کا بندہ تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر تنہائی اختیار کرنے والا کون ہے؟ حدیث شریف آتا ہے، بس ایک بات سنیے، ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھ کر، کہاں پر؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھا، الہی انت ربنا، اے اللہ تو میرا رب ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ یار ایک بات بڑا افسوس ہوتا ہے قوم مسلم پر، آج ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، غربت کو دور فرما دے، تندرستی کو دور فرما دے، لیکن کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ آؤ 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں جس سینے میں کینہ ہوگا اس سینے میں ایمان، اور جس سینے میں ایمان نہیں ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سنیو، ہمارا سینہ اس لیے نہیں بنا ہے کہ ہمارے سینے میں کینہ رہے، بلکہ ہمارا سینہ تو اس لیے بنا ہے کہ ہمارے سینے میں نبی کا مدینہ بسا رہے۔ آج ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، ہماری وہ سیاستیں جو ہمارے گھروں میں جنم لے رہی تھی، ہماری وہ سیاستیں جو پارٹی بازیوں میں جنم لے رہی تھی، ہماری وہ سیاستیں جو الیکشن بازیوں میں جنم لے رہی تھی، اللہ کی قسم آج وہ سیاستیں گھروں سے نکل کر اللہ کے دربار میں چلی گئی ہیں، آج وہ سیاستیں گاؤں سے نکل کر مدرسے میں چلی گئی ہیں، اللہ کے دربار میں چلی گئی ہیں۔ لوگ آتے ہیں اللہ کے حضور پیشانی کو جھکانے کے لیے، لیکن دیکھا جاتا ہے پیشانی اللہ کے حضور جھکا رہا ہے لیکن دلوں میں نفرت کا پاپ لے لیتا ہے۔ آج نہ باپ بیٹے میں اتفاق ہے، نہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے اتفاق ہے، نہ ایک پریوار کا دوسرے پریوار سے اتفاق ہے، نہ ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے اختلاف ہے۔ امن نوبت تو یہ آ گئی ہے، نہ آج ماں بیٹی میں اختلاف ہے، نہ بیٹی ماں میں اختلاف ہے۔ ملت کے نوجوانوں، جب ہمارے معاشرے کے حالات ایسے ہو جائیں گے تو پھر اللہ ہماری دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر واقعی آپ دعا قبول کرانا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم آسمان بدل سکتا ہے، زمین بدل سکتی ہے، سورج بدل سکتا ہے، چاند بدل سکتا ہے، پہاڑ بدل سکتا ہے، ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ نہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا فرض نماز کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتی ہیں، دل سے جو عقل نکلتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جلدی اثر کرتی ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر سرکار کا صحابی اللہ سے دعا مانگ رہا، الہی انت ربنا، اے اللہ تو میرا رب ہے، مولا میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میری پریشانی ہے، اور ہر انسان کے آگے پریشانی، کون سا یار انسان ایسا ہوگا جو پریشانیوں میں منعقد نہ ہو؟ گھروں میں تکلیف ہے، کسی کو ہارٹ کی بیماری، کسی کو شوگر کی بیماری، کسی کو کینسر کی بیماری، نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر جنم لے رہی ہیں، لیکن سب کا علاج ایک ہے۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، دعا کیسے مانگنی ہے بس بات سنیے تاکہ جلسے کا مقصد آپ کو پتہ چل جائے، کچھ سمجھ میں آپ کا آ جائے۔ کرنا کیسا ہے؟ آپ صبح فجر میں بیدار ہونا، ضرور نماز پڑھنا، خالی جلسہ کرانے سے آپ کی نماز ادا نہیں ہو جائے گی، آپ یاد رکھنا فجر کی نماز بھی آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے، الہی انت ربنا، مولا تو میرا رب ہے، یا اللہ میں تیرا بندہ، مولا میں گناہ گار ہوں، سیاکار و خطا کار ہوں، لیکن پروردگار تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مولا تو میری دعا کو قبول فرما دے، یا اللہ تو میری خطا کو معاف فرما دے، مولا تو میرے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر انسان کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نکلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتا ہے۔ وہ دعا مانگ رہے تھے، ہمارے نبی مسجد نبوی میں جلوہ فرماتے، غیرہ نبی سمجھ گئے کہ میرا عاشق، میرا صحابی دعا مانگ رہا ہے۔ سرکار نے اپنے دوسرے صحابی سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی ادھر آؤ، جاؤ تم وہ کونے میں بیٹھ کر جو عاشق مصطفیٰ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے نا، یہ اللہ تو میرا رب ہے، مولا میں تیرا بندہ ہوں، یہ اللہ تو
फरमा दे, ये अल्लाह तू मेरी खता को माफ फरमा दे। हमारे नबी ने फरमाया जाओ तुम मेरे उस सहाबी को जाकर बशारत दे दो कि उसकी आंख से जो आंसू का कतरा टपका है, अल्लाह उसकी अदा से इतना राजी हो गया है, इतना राजी हो गया है कि अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया है, अल्लाह ने उसके सज्जात को हसनात में तब्दील फरमा दिया है। मिल्लत के नौजवानों, इसलिए आखिर में ये कहकर रुखसत हो जाऊंगा, जलसा कराने का मकसद, मीलाद कराने का मकसद, पढ़ाने का मकसद, सबका सब मकसद एक होता है। आपने इन उलामा को बुलाया, इन उलामा को बुलाने का मकसद ये है कि उलामा इकराम की जमात मिंबर रसूल से जलवा फरमा होकर लोगों को पैगाम दे, ए लोगों हमको चाहिए कि हम मस्जिद के नमाजी बन जाए, कौम के गाजी बन जाए, नेक बन जाए, एक बन जाए, और हमने जो गुनाह किया है अपने गुनाहों से सिद्दगी के साथ तौबा करने। अल्लाह की कसम हमारे नबी फरमाते हैं जब इंसान सिद्दगी के साथ तौबा करता है और अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुका देता है और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगता है, तो अल्लाह अपने बंदे पर इतना बड़ा करीब है, इतना बड़ा रहीम है। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे हुजूर सिद्दगी के साथ दुआ मांगता है तो मैं अपने बंदे की दुआ को बहुत जल्दी कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हमारी नौजवान कमेटी ने जो प्रोग्राम कराया है, मुझे उम्मीद है कि ये उलमा इकराम की आमद के सदके में अगर अल्लाह ने हमारी इस महफिल को कबूल फरमा लिया है तो जितने गुनाहगार बेटे हैं इंशाअल्लाह सब गुनाह हो सकता है, जितने बीमार बेटे हैं सब बीमारी से शिफायाब हो जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ बारगाह रब्बुल आलमीन में मौला करीम हमारी नौजवान कमेटी और जो हमारे भाइयों ने इस जलसे में दामे दरमे सुखाने लेकर हिस्सा लिया है, मौला सबके हदियात को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने आपके सुनने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमाए। पूरा मजमा मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद